میرا نام احمد ہے۔ میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتا تھا۔ میری بیوی کو اس دنیا سے گئے پورے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن آج بھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں گئی ہی نہیں ہے، جیسے ابھی دروازہ کھلے گا اور وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے آ جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد میری زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ پہلے اس گھر میں ہر وقت ہنسی رہتی تھی، ہر کونے میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ صبح کی چائے سے لے کر رات کے کھانے تک ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد گھر تو وہیں رہا، پر گھر کی رونق کہیں کھو گئی تھی۔ اب میرا سہارا صرف میرا بیٹا عثمان اور میری بہو فاطمہ تھی۔ میرا بیٹا میری اکلوتی اولاد تھی۔ میں نے اسے بہت پیار سے پالا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھا تھا، اسے اچھی پڑھائی کروائی تھی اور ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان بنے۔ جب اس کی شادی ہوئی اور فاطمہ اس گھر میں آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ادھوری خواہش پوری ہو گئی ہو۔ کیونکہ میری کبھی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے میں نے فاطمہ کو کبھی بہو نہیں مانا۔ میں ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پیار کرتا تھا، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑتا کرتا تھا۔ اگر اسے کچھ پسند آ جاتا تو میں بنا سوچے اس کے لیے لے آتا۔ اگر وہ کبھی بیمار پڑ جاتی تو ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی نہیں دی تو کیا ہوا، بہو کے روپ میں بیٹی دے دی۔ فاطمہ نے بھی شروع میں میرا بہت خیال رکھتی تھی، وقت پر دوائی دیتی، کھانا بنا کر پوچھتی کہ ابا جان آپ کو اور کچھ چاہیے کیا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیٹی ہونے کا احساس ہوتا تھا اور میں من ہی من بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، وہ دونوں باہر ہال میں بیٹھے آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کی ہنسی کی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، تبھی میری نظر سامنے دیوار پر لگی اپنی بیوی کی تصویر پر پڑی۔ میں کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کی مسکان آج بھی بالکل ویسے ہی تھی جیسی اس کے جیتے جی ہوا کرتی تھی۔ تصویر کو دیکھتے ہی میری پرانی یادیں ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب ہم دونوں شام کو چھت پر بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، جب وہ میری پسند کا کھانا بنا کر میرا انتظار کرتی تھی، جب میں آفس سے تھک کر گھر آتا تھا تو وہ مسکرا کر میرا استقبال کیا کرتی تھی۔ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب عثمان چھوٹا تھا اور ہم دونوں مل کر اسے اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ ہماری چھوٹی سی دنیا تھی جس میں بہت سکون تھا، لیکن قسمت کو شاید ہماری خوشی منظور نہیں تھی اور ایک دن وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے اپنے آپ آنسو نکلنے لگے۔ میں نے آہستہ سے تصویر کو ہاتھ لگایا اور من ہی من کہا، دیکھو آج بھی تمہاری بہت یاد آتی ہے، تمہارے بغیر یہ گھر کتنا سونا ہو گیا، کاش تم آج میرے ساتھ ہوتی۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور میرا بیٹا عثمان اندر آیا۔ اس نے مجھے آنسو پہنچتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ابا جان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز سن کر میں نے اپنے آنسو چھپائے اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے تھوڑا رک کر کہا، ابا جان آپ جانتے ہیں کہ میری نوکری دوسرے علاقے میں ہے اور روز اتنے فاصلے سے آنا جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کمپنی نے مجھے وہیں ایک فلیٹ دیا ہے۔ فلیٹ بہت بڑا نہیں ہے لیکن رہنے لائق ہے۔ میں اور فاطمہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہیں شفٹ ہو جائیں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے زور سے دبا دیا ہو، لیکن میں نے اپنے چہرے پر مسکان برقرار رکھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے لگے کہ میں اس کی خوشی کے درمیان آ رہا ہوں۔ پھر اس نے آگے کہا، ابا جان ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن فلیٹ بہت چھوٹا ہے، اس میں صرف 2 کمرے ہیں۔ اگر ہم تینوں ساتھ رہیں گے تو آپ کو بھی پریشانی ہوگی اور ہمیں بھی، اس لیے آپ فی الحال اسی گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ گھر بھی تو آپ کا اپنا ہے اور کافی بڑا بھی ہے۔ ہم ہر ہفتے آپ سے ملنے یہاں آتے رہیں گے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے مجبوراً مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اگر تمہاری سہولت وہیں ہے تو تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ میری وجہ سے اپنے کام میں پریشانی مت ہونے دینا۔ میں یہاں بالکل ٹھیک رہوں گا، تم دونوں بس خوش رہنا، یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن یہ باتیں کہتے وقت میرا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔
کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جس گھر میں کبھی 4 لوگوں کی ہنسی گونجتی تھی اب وہاں میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ عثمان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابا جان آپ فکر مت کیجیے، میں روز فون کروں گا اور چھٹی ملتے ہی آپ سے ملنے آؤں گا۔ میں نے بھی سر ہلا کر ہاں کر دی تاکہ اسے میرے درد کا احساس نہ ہو۔ اگلے ہی دن سے دونوں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ پورے گھر میں ڈبے رکھے ہوئے تھے، کپڑے الگ پیک ہو رہے تھے، برتن الگ رکھے جا رہے تھے، فرنیچر کی بھی کچھ چیزیں ساتھ لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ کئی بار من کرتا کہ میں ان سے کہہ دوں کہ مت جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑو، لیکن پھر میں خود کو روک لیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کے خوابوں میں کوئی رکاوٹ آئے۔ فاطمہ بھی سامان سمیٹتے وقت میرے پاس آتی اور کہتی، ابا جان اپنا خیال رکھیے گا، وقت پر دوائی کھا لیجیے گا۔ میں بس مسکرا دیتا، لیکن میرے دل کا خالی پن ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ان کا سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ عثمان نے آ کر مجھے گلے سے لگایا اور فاطمہ نے بھی سر نیچا کر کے پیار لیا۔ میں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں خوش رہنے کی دعا دی، پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں دروازے پر کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب تک ان کی گاڑی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی میں وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں گھر کے اندر آیا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جہاں سامان سمیٹنے کی آوازیں تھی اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ گیا اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اب سچ میں اس بڑے سے گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ ادھر کچھ ہی دنوں میں عثمان اور فاطمہ اپنے نئے فلیٹ میں اچھی طرح سے سیٹل ہو گئے اور اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گئے، جبکہ میں اسی پرانے گھر میں ان کی یادوں کے سہارے اپنے دن کاٹنے لگا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی میں اب ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو میری پوری دنیا بدل کر رکھ دے گا۔ پھر کچھ دنوں بعد عثمان اور فاطمہ اپنے نئے فلیٹ میں پوری طرح سے رہنے لگے اور میں اس بڑے سے گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ جب تک وہ دونوں گھر میں تھے تب تک مجھے کبھی اکیلا پن محسوس ہی نہیں ہوا تھا، لیکن اب صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر پل مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ اس گھر میں اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پہلے صبح اٹھتے ہی بہو کی آواز سنائی دیتی تھی، بیٹا آفس جانے کی تیاری کرتا تھا، گھر میں چائے کی خوشبو پھیل جاتی تھی اور کسی نہ کسی بات پر ہنسی بھی سنائی دیتی رہتی تھی۔ لیکن اب صبح اٹھتا تو پورے گھر میں سناٹا پھیلا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کی دیواریں بھی مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں گاؤں میں رہتا تھا اور گاؤں میں میرا کافی مان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے پاس کافی زمین تھی، کچھ کھیت تھے اور گاؤں کے بازار میں میری 2 دکانیں بھی تھیں جو کرائے پر چڑھی ہوئی تھی۔ ہر مہینے ان کا کرایہ وقت پر آ جاتا تھا، اسی سے میرا آرام سے خرچہ چل جاتا تھا۔ مجھے کبھی پیسوں کی فکر نہیں کرنی پڑی، لیکن ایک بات میں نے اپنی زندگی میں اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ انسان کے پاس چاہے کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس اپنے لوگ نہ ہوں تو وہ دولت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ میرا گھر بڑا تھا، کمرے بھی بہت تھے، لیکن ان کمروں میں اب صرف خاموشی رہتی تھی۔ کئی بار میں پورے گھر میں بغیر کسی کام کے گھومتا رہتا تھا، کبھی اپنی بیوی کا کمرہ دیکھتا، کبھی بیٹے کا کمرہ کھول کر بیٹھ جاتا۔ وہاں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، پھر چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ جاتا۔ آہستہ آہستہ میرا کسی کام میں من لگنا ہی بند ہو گیا تھا۔ پہلے میں اپنے کھیتوں پر بھی چلا جاتا تھا، دکانوں کا حال بھی پوچھ لیتا تھا، لیکن اب وہ سب کرنے کا بھی من نہیں کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر بس جیسے تیسے چائے بنا لیتا، تھوڑا بہت کھا لیتا اور پھر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ کبھی بیوی کی یاد آتی تو کبھی بیٹے کی بچپن کی باتیں یاد آنے لگتی۔ کئی بار آنکھوں سے اپنے آپ آنسو نکل آتے، لیکن انہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی من بہت زیادہ گھبراتا تو میں گھر کے باہر آ کر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا اور سڑک پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ گاؤں کے لوگ مجھے سلام کرتے، حال چال پوچھتے اور اپنے اپنے کام پر چلے جاتے۔ شام ہوتے ہی پھر وہی سناٹا میرے ساتھ گھر کے اندر لوٹ آتا۔ ایک دن میں ہمیشہ کی طرح اپنے گھر کے باہر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، دھوپ ہلکی تھی اور میں بغیر کسی سے کچھ بولے چپ چاپ سامنے سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی محلے کا
ایک لڑکا صابر میری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ صابر میرے بہت پرانے دوست کا بیٹا تھا، بچپن سے ہی اسے دیکھتا آ رہا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے بیٹے جیسا ہی لگتا تھا۔ صابر بہت ہی اچھا لڑکا تھا، بڑوں کا احترام کرتا تھا، سب سے پیار سے بات کرتا تھا اور پورے محلے میں اس کی بہت تعریف ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آیا اس نے مسکرا کر کہا، چچا جان السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے، خوش رہو بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ میری بغل والی کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ پل تک مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، چچا جان آپ آج کچھ زیادہ ہی اداس لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس نے پھر پیار سے کہا، چچا جان میں آپ کو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، آپ آج جیسے پہلے کبھی نہیں لگے، اگر دل میں کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی تھوڑی مدد کر سکوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھر آیا، میں نے آہستہ سے کہا، بیٹا کیا بتاؤں، بس اب اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، اس لیے من کہیں نہیں لگتا، پورا دن کیسے نکل جاتا ہے مجھے خود پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کسی سے دو باتیں کرنے والا بھی کوئی نہیں بچا۔ صابر نے میری بات بہت غور سے سنی، پھر مسکرا کر بولا، ارے چچا جان آپ اتنی سی بات کو لے کر اتنا کیوں سوچتے ہیں، اکیلے بیٹھنے سے تو انسان اور زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، آپ ایسا کیجئے کل سے میرے ساتھ چلیے، میں روز صبح جلدی اٹھ کر ٹہلنے جاتا ہوں، اس کے بعد ہم دونوں راستے بھر باتیں بھی کریں گے، آپ کا وقت بھی اچھے سے نکل جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے تھوڑا اچھا لگا، لیکن میں نے کہا، بیٹا اب اس عمر میں مجھ سے یہ سب کہاں ہو پائے گا؟ تو وہ ہنس کر بولا، چچا جان عمر تو صرف ایک نمبر ہے، جب تک انسان چل پھر سکتا ہے تب تک اسے خود کو گھر میں بند نہیں کرنا چاہیے، آپ بس ایک بار میرے ساتھ چلیے، پھر دیکھیے آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ اس نے پھر کہا، اور چچا جان اگر کبھی آپ کو کھانے کی بھی پریشانی ہو تو اس کی بھی بالکل فکر مت کیجیے، میں تو یہیں پاس میں رہتا ہوں، میری دو بہنیں ہیں، وہ بہت ہی اچھا کھانا بناتی ہیں، میں روز آپ کے لیے گھر سے کھانا لے آیا کروں گا، آپ کو کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اپنا ہی بیٹا سمجھیے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ آج کے زمانے میں جہاں اپنے لوگ بھی وقت نہیں نکال پاتے، وہاں ایک پڑوس کا لڑکا میرے لیے اتنی فکر کر رہا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خوش رہو بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم نے آج میرے دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ صابر مسکرایا اور بولا، بس پھر طے رہا، کل صبح میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا، اب آپ کو اکیلے بیٹھ کر دکھی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں روز آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاس کافی دیر تک بیٹھا رہا، ہم دونوں نے پرانی باتیں کی، گاؤں کے لوگوں کی باتیں کی اور بہت دیر تک ہنستے رہے۔ کافی دنوں کے بعد میرے چہرے پر سچی مسکان آئی تھی۔ پھر شام ہونے لگی تو صابر اٹھ کر بولا، اچھا چچا جان اب میں چلتا ہوں، کل صبح جلدی ملتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر کی طرف چلا گیا اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس دن کئی دنوں بعد مجھے لگا کہ شاید میری زندگی میں پھر سے تھوڑا سا اجالا لوٹنے والا ہے، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر یہی صابر میری زندگی میں ایسا کردار ادا کرے گا جس کی میں نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میری زندگی پھر سے اسی طرح چلنے لگی۔ صبح میں صابر کے ساتھ ٹہلنے چلا جاتا تھا، ہم دونوں راستے بھر باتیں کرتے تھے، کبھی پرانے دنوں کی باتیں ہوتی تو کبھی گاؤں کے لوگوں کی، کبھی وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا تو کبھی میری طبیعت کا حال پوچھتا۔ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے سے میرا من پہلے سے کافی ہلکا رہنے لگا تھا، لیکن گھر واپس آتے ہی پھر وہی سناٹا میرا انتظار کرتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی تصویر کے سامنے بیٹھ جاتا اور اس سے من ہی من باتیں کرنے لگتا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تبھی میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو میرے بیٹے عثمان کا فون تھا۔ اس کے فون کو دیکھ کر میرے چہرے پر اپنے آپ مسکان آ گئی، کیونکہ اس نے کئی دنوں بعد مجھے فون کیا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور کہا، ہاں بیٹا کیسے ہو؟ اس نے بھی بڑے پیار سے کہا، ابا جان السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم بتاؤ تم اور فاطمہ کیسے ہو؟ پھر میں نے مسکرا کر پوچھا، آج اچانک کیسے یاد آ گئی میری؟ تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، ابا جان آج میں نے آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے کے لیے فون کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں تھوڑا پرجوش ہو گیا اور میں نے پوچھا، کیسی خوشخبری بیٹا؟ اس نے خوشی سے کہا، ابا جان
آپ دادا بن گئے ہیں، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہی میری آنکھیں خوشی سے بھر آئی۔ ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے جینے کی ایک وجہ دے دی ہو۔ میں بار بار اس سے پوچھنے لگا، سچ بیٹا میں دادا بن گیا ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں ابا جان، بالکل، اب تو آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیں، اسے پیار کریں اور کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ مجھے لگا کہ اتنے دنوں بعد ہی صحیح، لیکن میرے بیٹے کو میری یاد تو آئی۔ اس نے پھر کہا، ابا جان آپ اپنا سامان پیک کر لیجئے، میں کل خود آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ میں نے بغیر ایک پل سوچے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں تیار رہوں گا۔ اس رات میں خوشی کے مارے ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا۔ میں بار بار یہی سوچتا رہا کہ اب میں اپنے پوتے کو گود میں کھلاؤں گا، اس کے ساتھ کھیلوں گا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھوں گا۔ اگلے دن صبح سے ہی میں تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عثمان اپنی گاڑی لے کر آ گیا۔ اس نے میرے پاؤں چھوئے اور میرا سامان گاڑی میں رکھ دیا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر چلا گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھوں میں میرا چھوٹا سا پوتا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ میں نے اسے اپنی گود میں لیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے چہرے کو چھو رہے تھے اور میں اسے دیکھ کر بس مسکرائے جا رہا تھا۔ اس پل مجھے لگا جیسے میری ساری اداسی دور ہو گئی ہو۔ اگلے کچھ دن میں پورے من سے وہیں رہنے لگا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے پوتے کو گود میں لیتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اسے باہر گھمانے لے جاتا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مسکان دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے ایک بات سمجھ آنے لگی تھی کہ مجھے وہاں صرف پیار کی وجہ سے نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ میری ضرورت تھی، کیونکہ فاطمہ بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اسے باہر بازار جانے میں دشواری ہوتی تھی، باہری سامان نہیں اٹھا پاتی تھی، بچے کی دیکھ بھال اور گھر کا کام دونوں ساتھ کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس لیے میں ہی صبح بازار سے سبزیاں لے کر آتا، دودھ لاتا، دوائیاں لاتا، کبھی گیس بھروانے جاتا تو کبھی راشن لے کر آتا۔ پھر گھر آ کر اپنے پوتے کو سنبھال لیتا تاکہ فاطمہ آرام سے گھر کا کام کر سکے۔ مجھے ان سب کاموں سے کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے بیٹے اور پوتے کے لیے خوشی خوشی سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن کئی بار میرے من میں یہ سوال ضرور آتا تھا کہ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو کیا مجھے یہاں بلایا جاتا؟ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریب 2 مہینے گزر گئے۔ اب میرا پوتا بھی تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگا تھا۔ میرے بغیر اس کے چہرے پر ہنسی نہیں آتی تھی۔ مجھے بھی اس سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن شاید اب میری ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ ایک شام میں اپنے پوتے کے ساتھ کھیل رہا تھا، تبھی عثمان میرے پاس آیا اور تھوڑے جھجکتے ہوئے بولا، ابا جان اب تو بچہ بھی تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور فاطمہ بھی پہلے سے ٹھیک ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کل آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں۔ ویسے بھی آپ کو یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، آپ کا بھی من اپنے گھر جانے کا کر رہا ہوگا۔ اس کی باتیں سنتے ہی میرے دل پر جیسے کسی نے چوٹ کر دی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب ان کا کام پورا ہو چکا ہے، اس لیے اب انہیں میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر کوئی دکھ نہیں آنے دیا اور بس ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے بیٹا۔ اس نے کہا، تو پھر آپ اپنا سامان پیک کر لیجئے، میں کل شام آفس سے آتے ہی آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس وقت میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تھی، جسم میں کمزوری رہتی تھی، لیکن اس سے زیادہ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اپنے چھوٹے سے پوتے کو چھوڑ کر جانے کا بالکل بھی من نہیں تھا۔ میں اسے بار بار اپنی گود میں بھر لیتا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور سوچتا کہ پتہ نہیں اب پھر کب اس سے ملنا ہوگا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں وہاں رکنے کی ضد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنا سامان پیک کیا، اپنے پوتے کو بہت دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ اس کی معصوم مسکان دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی۔ پھر عثمان مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے پرانے گھر چھوڑ گیا۔ اس نے جلدی جلدی میرا سامان اندر رکھا اور بولا، ابا جان اپنا خیال رکھیے گا، میں پھر کبھی ملنے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں کافی دیر تک دروازے پر کھڑا اس کی گاڑی کو دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی پھر وہی پرانا سناٹا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرا من بہت بھاری ہو چکا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ہمیشہ کی طرح صابر وہاں آ گیا۔
اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ میں بہت اداس ہوں۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، چچا جان کیا بات ہے؟ آج آپ بہت چپ ہیں۔ آپ تو اپنے بیٹے کے گھر رہنے کے لیے گئے تھے نا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ میں نے اپنے من کا درد چھپاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، بس اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، اس لیے واپس آ گیا۔ لیکن صابر میری آنکھیں دیکھ کر سب سمجھ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا، بس بولا، آپ یہیں بیٹھیے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے ہاتھ میں گرم جوش کھانا لے کر واپس آ گیا۔ اس نے میرے سامنے تھالی رکھی اور بولا، چچا جان پہلے کھانا کھائیے، آپ نے شاید ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے کہا، بیٹا میرا من نہیں ہے، لیکن اس نے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، اگر آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں تو بنا کچھ کہے کھانا کھائیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا پروسا اور جب تک میں نے کھانا ختم نہیں کیا تب تک وہ وہیں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، چچا جان آپ بالکل بھی پریشان مت ہوئیے، جب تک میں اس محلے میں ہوں آپ کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ کئی بار خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر دل کے رشتے ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی ایک بار پھر پہلے کی طرح چلنے لگی۔ میں صبح جلدی اٹھتا، اپنے گھر کا تھوڑا بہت کام کرتا، پھر صابر کے ساتھ سیر پر نکل جاتا۔ اس کے بعد گھر لوٹ کر چائے پیتا اور پورا دن جیسے تیسے کاٹ دیتا۔ لیکن اب میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ جس بیٹے کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کی، جس بیٹے کی ہر خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی، اگر آج اسی کے پاس اپنے بوڑھے باپ کے لیے وقت نہیں ہے تو مجھے بھی بار بار اس کے بارے میں سوچ کر خود کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ میں نے من ہی من فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، نہ بار بار اسے فون کروں گا، نہ اس سے شکایت کروں گا، اور نہ ہی اس سے کسی امید سے بیٹھا رہوں گا۔ اب جیسی میری زندگی ہے میں ویسے ہی جینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن انسان کا دل بھی کتنا عجیب ہوتا ہے، چاہے لاکھ سمجھا لو پھر بھی اپنے بچوں کے لیے دھڑکنا نہیں چھوڑتا۔ میں بھی کئی بار خود کو روک نہیں پاتا تھا، دن میں 2-3 بار اپنا فون اٹھا کر دیکھتا کہ شاید عثمان کا فون آیا ہو، شاید اس نے میرا حال چال پوچھنے کے لیے کال کی ہو، شاید اس نے بس اتنا ہی پوچھا ہو کہ ابا جان آپ کیسے ہیں۔ لیکن ہر بار کی سکرین خالی ہی ملتی، کوئی مسڈ کال نہیں، کوئی پیغام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تب میرا دل بہت دکھی ہو جاتا۔ میں فون کو آہستہ سے واپس رکھ دیتا اور من ہی من یہی سوچتا کہ شاید وہ اپنے کام میں بہت مصروف ہوگا۔ لیکن پھر اندر سے ایک آواز آتی کہ اگر انسان سچ میں کسی کی فکر کرے تو 2 منٹ نکال کر ایک فون تو کر ہی سکتا ہے۔ کئی بار رات کو سوتے وقت میری آنکھیں بھر آتی تھی، میں اپنی بیوی کی تصویر کی طرف دیکھ کر کہتا کہ دیکھو آج ہمارا بیٹا کتنا بدل گیا ہے، جسے ہم نے اتنے پیار سے بڑا کیا، آج اس کے پاس اپنے بوڑھے باپ کے لیے 2 منٹ بھی نہیں ہے۔ پھر میں خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتا، کیونکہ اب رونے سے بھی کیا بدلنے والا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک دن صبح ہمیشہ کی طرح میں اور صابر سیر پر نکلے ہوئے تھے۔ موسم بہت اچھا تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، راستے کے دونوں طرف درخت تھے جن پر چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ صابر آج کچھ زیادہ ہی چپ تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، آج اتنا چپ کیوں ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پہلے مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ دیر بعد بولا، چچا جان بس زندگی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں سوچ کر کبھی کبھی من پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، کھل کر بتاؤ بیٹا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تب اس نے آہستہ آہستہ اپنی بات بتانی شروع کی۔ اس نے کہا، چچا جان میں کافی وقت سے سوچ رہا ہوں کہ اب نوکری چھوڑ کر اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کروں۔ اگر اپنا کام ہوگا تو کمائی بھی اچھی ہوگی اور مستقبل بھی محفوظ رہے گا، لیکن سب سے بڑی پریشانی پیسوں کی ہے۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ پھر اس نے تھوڑا رک کر کہا، آپ تو جانتے ہی ہیں میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں، دونوں ابھی گھر پر ہیں، میری سب سے بڑی ذمہ داری ان کی شادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے دونوں کی شادی اچھے گھر میں ہو جائے، اس کے بعد ہی میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ میں نے اسے پوچھا، اور تمہاری شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، چچا جان
میرے لیے بھی ایک رشتہ آیا تھا، لڑکی بہت اچھی تھی، اس کا خاندان بھی اچھا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ جب تک میری دونوں بہنوں کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی تب تک میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میری بہنوں کی زندگی پر کوئی اثر پڑے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ آج کے زمانے میں جہاں کئی لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، وہیں یہ لڑکا اپنی بہنوں کے لیے اپنے سارے خواب روک کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے، تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اگر تمہیں اپنا کاروبار شروع کرنا ہو تو کتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی؟ اس نے بغیر کسی لالچ کے بہت سیدھے پن سے کہا، چچا جان، اگر میرے پاس قریب 1 لاکھ روپے ہو جائیں تو میں آرام سے اپنا کام شروع کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں محنت کر کے سب سنبھال لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر تک سوچتا رہا، کیونکہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں بنا سوچے سمجھے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، بیٹا تم بالکل فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، محنت کرنے والوں کا ساتھ وہ ہمیشہ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوگا۔ صابر مسکرایا اور بولا، بس چچا جان، آپ کی دعا میرے ساتھ رہے، وہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ پھر ہم دونوں آہستہ آہستہ واپس گاؤں کی طرف لوٹ آئے۔ راستے بھر وہ اپنی بہنوں کی باتیں کرتا رہا اور میں اس کے سلیقے دیکھ کر من ہی من بہت خوش ہو رہا تھا۔ گاؤں کے موڑ پر پہنچ کر اس نے مسکرا کر کہا کہ اچھا چچا جان، اب میں چلتا ہوں، شام کو پھر ملوں گا۔ میں نے بھی اسے دعا دی اور وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اپنے گھر آ گیا، لیکن پورے دن اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے کہ اس کے پاس صرف پیسوں کی کمی ہے، ورنہ وہ اپنی محنت کے دم پر بہت آگے جا سکتا ہے۔ اس دن پہلی بار میرے من میں ایک خیال آیا جسے میں نے کسی سے نہیں کہا، لیکن میں من ہی من صابر کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے لگا۔ اس دن صابر کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ آخر میں کس بات کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے پاس اچھا گھر تھا، کھیت تھے، 2 دکانیں تھیں جن کا ہر مہینے کرایہ آتا تھا، بینک میں بھی کئی سالوں کی بچت پڑی ہوئی تھی، میری ضرورتیں بھی بہت چھوٹی تھی، میں اکیلا آدمی تھا، مجھے آخر کتنا خرچہ ہونا تھا، 2 وقت کی روٹی اور کچھ دوائیاں، بس یہی تو چاہیے تھا۔ لیکن دوسری طرف صابر تھا جس نے بغیر کسی غرض کے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ جب میرا اپنا بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تب صابر ہی تھا جس نے میرا حال چال پوچھا۔ جب میں دکھی ہوتا تھا تو وہی مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا، جب میں کھانا نہیں کھاتا تھا تو اپنے گھر سے وہ کھانا بنا کر میرے لیے لے کر آتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ میں من ہی من یہی سوچنے لگا کہ اگر میرا اپنا بیٹا بھی میرا اتنا خیال رکھتا تو شاید مجھے کبھی کسی اور کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ لیکن تقدیر نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا اور ایک بیٹا خود چل کر میری زندگی میں بھیج دیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک میرا خون تھا اور دوسرا میرے دل کا رشتہ تھا۔ مجھے صابر کی صبح والی باتیں بھی بار بار یاد آ رہی تھی کہ اس کے پاس صرف پیسوں کی کمی ہے، ورنہ وہ اپنا کاروبار شروع کر کے اپنی دونوں بہنوں کی ذمہ داری اچھے سے نبھا سکتا ہے۔ میں نے من ہی من فیصلہ کر لیا کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتے ہوئے بھی میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو پھر اس دولت کا کیا فائدہ؟ پیسہ تو آخر انسان کے کام آنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی الماری کھولی، اس میں رکھی اپنی بینک کی پاس بک اور چیک بک نکالی، پھر کافی دیر تک انہیں ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ مجھے اپنی بیوی کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے اس کی تصویر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اگر تم آج ہوتی تو تم بھی یہی کہتی کہ احمد، اس بچے کی مدد کر دو جس نے بغیر کسی مطلب کے تمہارا ساتھ نبھایا ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی تصویر بھی میری بات سے متفق ہو۔ میں نے اسی وقت 1 لاکھ روپے کا چیک بھرا اور اسے اپنی ڈائری کے درمیان رکھ دیا۔ پورے دن میں اسی بات کے بارے میں سوچتا رہا کہ صابر پیسے لے گا بھی یا نہیں، کیونکہ میں اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بہت ہی خوددار لڑکا تھا، کسی سے بلا وجہ کچھ لینا اسے پسند نہیں تھا۔ شام ہونے لگی، سورج آہستہ آہستہ ڈل رہا تھا، تبھی ہمیشہ کی طرح صابر میرے گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، چچا جان،
آج بازار گیا تو سوچا آپ کے لیے تازہ پھل لیتا چلوں، آپ کھائیے گا، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ اس کی چھوٹی سی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا، آج مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا کہ جی چچا جان، کہیے کیا بات ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنی ڈائری کھولی اور اس میں رکھا ہوا چیک نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صابر نے حیرانی سے چیک دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا چچا جان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ 1,00,000 روپے کا چیک ہے، اس میں پورے 1,00,000 روپے ہیں۔ تم کل بینک جا کر اسے اپنے کھاتے میں جمع کروا لینا یا نقد نکال لینا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ صابر میری بات سن کر بالکل حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً چیک کیا، میری طرف واپس بڑھاتے ہوئے کہا نہیں چچا جان، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ پیسے بالکل بھی نہیں لے سکتا۔ اتنے سارے پیسے میں کیسے لے لوں؟ آپ نے شاید مذاق کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں بیٹا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری کئی سالوں کی محنت کی بچت ہے اور ہر مہینے میری دکانوں کا کرایہ بھی آتا رہتا ہے۔ مجھے ان پیسوں کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا آدمی ہوں، میرا خرچہ کتنا ہے، لیکن تمہیں ان پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارا کاروبار شروع ہو جائے گا، تمہاری دونوں بہنوں کی شادی اچھے سے ہو جائے گی، اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کیا ہوگی۔ صابر کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے کہا کہ چچا جان، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی زندگی بھر کی کمائی نہیں لے سکتا۔ اگر کل کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا، میری ضرورت سے زیادہ سب کچھ میرے پاس ہے اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے، لیکن آج اگر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور پھر بھی نہ کروں تو شاید زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس نے پھر انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں چچا جان، میں محنت کر لوں گا، تھوڑا وقت اور لگ جائے گا، لیکن میں اتنے پیسے نہیں لے سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھے اپنے باپ جیسا مانتے ہو؟ صابر نے بغیر ایک پل لگائے کہا چچا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر مانتا ہوں۔ تبھی میں نے کہا اگر سچ میں مجھے اپنے باپ جیسا مانتے ہو تو پھر یہ پیسے لینے سے انکار مت کرو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہی تو محنت کرتا ہے اور میں بھی آج وہی کر رہا ہوں۔ تم اسے بھیک مت سمجھو اور نہ ہی احسان سمجھو، اسے صرف ایک باپ کا اپنے بیٹے پر بھروسہ سمجھو۔ جب تمہارا کاروبار چل پڑے گا، جب تمہارے حالات اچھے ہو جائیں، تب آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے لوٹا دینا۔ اگر کبھی بھی نہ لوٹا پاؤ تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے خوشی اس بات کی ہوگی کہ میری وجہ سے کسی کا گھر بس گیا، اس کی بہنوں کی شادی ہو گئی اور اس کی زندگی بن گئی۔ صابر اب اپنے آنسو نہیں روک پایا، اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولا کہ چچا جان، آج تک میرے اپنے رشتہ داروں نے بھی میرے لیے اتنا نہیں سوچا جتنا آپ نے سوچ لیا۔ میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ میں نے فوراً اسے اٹھا کر گلے لگایا اور کہا بیٹا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، تم نے بھی تو اتنے دنوں سے بغیر کسی مطلب کے میرا ساتھ دیا ہے۔ جب میرا اپنا بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ گیا تب تم نے مجھے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ آج اگر میں تمہارے کام آ رہا ہوں تو اس میں احسان جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ آخر رشتے صرف خون سے نہیں دل سے بھی بنتے ہیں۔ کافی دیر تک ہم دونوں کی آنکھیں نم رہیں، پھر صابر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیک اپنے پاس رکھ لیا اور بولا چچا جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں ان پیسوں کی ایک ایک پیسہ محنت سے صحیح جگہ لگاؤں گا، آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا، اور جیسے ہی میرا کام چل پڑے گا میں آپ کو آپ کا پیسہ ضرور واپس کر دوں گا۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گا۔ صابر نے ایک بار پھر میرے پاؤں چھوئے، میرا شکریہ ادا کیا اور خوشی اور جذبات سے بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا گیا، جبکہ میں دروازے پر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اور اس دن بہت وقت کے بعد میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں نے اپنی دولت نہیں بلکہ کسی اپنے کے مستقبل میں بھروسہ لگایا ہو۔ اس رات صابر کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ میری نظر پھر سے میری بیوی کی تصویر پر چلی گئی اور من ہی من اس سے باتیں کرنے لگا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کاش میرا اپنا بیٹا بھی صابر کے جیسے ہوتا۔ اگر عثمان نے بھی مجھے اتنا ہی پیار اور احترام دیا ہوتا تو شاید آج مجھے اس عمر میں اکیلا پن کا درد کبھی محسوس ہی نہ ہوتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے لگا دی تھی،
اس کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھا تھا، اسے اچھی پڑھائی کروائی، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ لیکن جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اس نے مجھے اپنی زندگی میں صرف ایک ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ اسے میرے اکیلا پن سے کوئی مطلب نہیں تھا، اسے میری طبیعت کی فکر نہیں تھی، اسے بس تب میری یاد آتی تھی جب اسے میری کوئی ضرورت ہوتی تھی۔ کبھی بچے کی دیکھ بھال کروانی ہوتی تو مجھے بلا لیتا، کبھی بازار کا سامان اٹھوانا ہوتا تو مجھے یاد کر لیتا، اور جب اس کا کام پورا ہو جاتا تو بڑے پیار سے کہہ دیتا کہ ابا جان اب آپ کو اپنے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ یہ بات یاد کر کے میرا دل بہت دکھتا تھا، لیکن پھر میری نظر صابر کی طرف چلی جاتی اور میرے منہ پر ہلکی سی مسکان آ جاتی۔ وہ میرا کوئی خون یا رشتہ نہیں تھا، پھر بھی ہر روز میرا حال چال پوچھتا تھا، میری دوائی کا خیال رکھتا تھا، مجھے وقت پر کھانا کھلاتا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا اور کبھی مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا۔ میں من ہی من میں سوچنے لگا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، کئی بار اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو ہماری زندگی میں بھیج دیتا ہے جو بغیر کسی غرض کے اپنے بن جاتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے صابر جیسے لڑکے کو میرا بیٹا بنایا ہوتا تو شاید آج میں اتنا اکیلا نہ ہوتا، شاید میری زندگی بھی آج کچھ اور ہی ہوتی۔ لیکن اگلے ہی پل میں نے خود کو سمجھایا کہ اب جو بھی ہے وہی سچ ہے، بار بار پرانے دکھوں کو سوچ کر خود کو تکلیف دینے سے کچھ نہیں بدلے گا، مجھے اب اسی طرح جینا سیکھنا ہوگا۔ اور ویسے بھی صابر تو میرے لیے بیٹے سے کم نہیں ہے، اگر میرا اپنا بیٹا میرا نہیں بن سکا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے بیٹے کو میرے لیے بھیج دیا۔ یہی سوچ کر میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ قریب 2-3 دن بعد کی بات ہے، صبح کا وقت تھا، میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا، تبھی دور سے صابر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر آج الگ ہی خوشی تھی، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور آتے ہی مسکرا کر بولا، چچا جان پہلے اپنا منہ میٹھا کیجئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ارے بیٹا آج اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ اس نے فوراً مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور میرے ہاتھ میں ایک لڈو رکھتے ہوئے بولا، چچا جان آپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے اپنا ڈیری فارم شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شروعات ہی بہت اچھی ہوئی ہے۔ پہلے ہی دن امید سے زیادہ دودھ کی فروخت ہوئی ہے، گاؤں کے لوگ بھی بہت خوش ہیں، اور آس پاس کے دکانداروں نے بھی مجھ سے دودھ لینے کی بات کر لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کھائی اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اسی طرح ترقی دے بیٹا، محنت کرنے والوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا۔ صابر نے جذباتی ہو کر کہا، چچا جان اگر اس دن آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے میری مدد نہیں کی ہوتی تو شاید میں آج بھی نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا۔ آپ نے صرف پیسے نہیں دیے، آپ نے مجھے اپنی زندگی بنانے کا موقع دیا ہے، میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اس میں احسان جیسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے میرے بھروسے کو سچ ثابت کیا۔ صابر پھر بولا، چچا جان میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میرا کام تھوڑا اور آگے بڑھے گا میں سب سے پہلے آپ کے پورے پیسے آپ کو واپس کر دوں گا، میں آپ کا ایک ایک پیسہ لوٹاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں ہلکا سا ہنس پڑا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ارے پاگل لڑکے اتنی جلدی کس بات کی ہے، ابھی تو تمہیں اپنا کام شروع کیے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ابھی سے پیسے لوٹانے کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ پہلے اپنے کاروبار کو اچھی طرح کھڑا کرو، اسے آگے بڑھاؤ، اپنی محنت پر توجہ دو، اپنی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ جب تمہارا کام پوری طرح سے سنبھل جائے، جب تمہارے پاس آرام سے پیسے آ جائے، تب کبھی فرصت سے لوٹا دینا، مجھے کسی بات کی جلدی نہیں ہے، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر تم ابھی جلدی جلدی پیسے لوٹانے لگو گے تو تمہارے کام پر اثر پڑے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ صابر میری باتیں سن کر جذباتی ہو گیا۔ اس نے کہا، چچا جان سچ کہوں تو مجھے اپنے باپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کمی بھی پوری کر دی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے اس اکیلا پن میں تمہیں بھیج کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو،
یہی میری دعا ہے۔ صابر نے جھک کر میرے پاؤں چھوئے، پھر کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ ہم دونوں نے ڈیری فارم کے بارے میں باتیں کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کتنی بھینسیں خریدی ہیں، کیسے صبح جلدی اٹھ کر خود سارا کام کرتا ہے، اور کیسے وہ چاہتا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کو اتنا بڑھا لے کہ اس کی دونوں بہنوں کی شادی اچھے گھر میں کر سکے۔ اس کی محنت اور اس کے خواب سن کر میرے دل میں اس کے لیے احترام اور بھی بڑھ گیا، اور اس دن پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے جیون میں صابر کو کسی خاص وجہ سے بھیجا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے، اور دن کب مہینوں میں بدل گئے مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، لیکن اس پورے وقت میں نہ تو میرے بیٹے عثمان کا ایک بھی فون آیا، اور نہ ہی میں نے اسے خود فون کرنے کی کوشش کی۔ پہلے پہلے میں روز اپنا فون اٹھا کر دیکھتا تھا کہ شاید اس کا کوئی فون آیا ہو، شاید اسے اپنے بوڑھے باپ کی یاد آئی ہو، لیکن اب آہستہ آہستہ میں نے وہ امید بھی چھوڑ دی تھی۔ سچ کہوں تو اب مجھے اس بات سے فرق پڑنا بھی بند ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ جس انسان کو میری ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بار بار اپنا دل دکھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب میں نے اپنے اکیلا پن سے دوستی کر لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید میرے اکیلے پن کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے صابر کو میری زندگی میں بھیجا تھا۔ اب صابر قریب ہر روز میرے گھر آتا تھا۔ کبھی صبح جلدی آ کر مجھے سیر کے لیے بلا لیتا، تو کبھی شام کو میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا۔ اس کی عادت بن گئی تھی کہ جب تک وہ میرا حال چال نہ پوچھ لے اسے چین نہیں آتا تھا۔ اس کی ماں بھی اکثر میرے لیے گھر سے تازہ کھانا بنا کر بھیج دیتی تھی، اور صابر خود اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا میرے سامنے رکھ کر کہتا کہ چچا جان پہلے کھانا کھائیے، پھر باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ کئی بار میں انکار بھی کرتا کہ بیٹا میں خود بنا لوں گا، تمہیں روز روز تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مسکرا کر کہتا کہ چچا جان اگر آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں تو پھر یہ باتیں مت کیا کیجیے، مجھے خوشی ملتی ہے آپ کی خدمت کر کے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل بھر آتا تھا۔ اب میری زندگی کا ایک اصول بن چکا تھا، صبح صابر کے ساتھ سیر پر جانا، دن میں تھوڑا آرام کرنا، شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، اور رات کو چین سے سو جانا۔ اب مجھے پہلے جیسا اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ایک بار بھی صابر کو آواز دوں گا تو وہ دوڑا دوڑا چلا آئے گا۔ ایک دن صبح کی بات تھی، صابر ہمیشہ کی طرح میرے گھر آیا، لیکن آج اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہو۔ اس نے آتے ہی میرے پاؤں چھوئے اور مسکراتے ہوئے بولا چچا جان آج میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر دینے آیا ہوں۔ میں نے بھی مسکرا کر پوچھا کیا بات ہے بیٹا، آج تو بہت خوش لگ رہے ہو۔ اس نے خوشی سے کہا چچا جان میں نے اپنی بڑی بہن کا رشتہ پکا کر لیا ہے، اگلے مہینے اس کی شادی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً اسے گلے لگا لیا اور کہا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا، تمہاری محنت رنگ لا رہی ہے، اب تمہاری ایک ذمہ داری پوری ہونے جا رہی ہے۔ صابر کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا چچا جان میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا بولو۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا میرے ابا جان تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے مجھے جس طرح اپنے بیٹے کی طرح پیار دیا ہے، میرے ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس لیے میری ایک دل سے خواہش ہے کہ میری بہن کا کفن دفن آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گے، کیونکہ میرے لیے آپ ہی میرے ابا جان جیسے ہیں۔ اس کی یہ باتیں سنتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں کچھ پل تک اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اتنا احترام دے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا آج تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ اگر تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں تو یہ اعزاز میں ضرور نبھاؤں گا۔ صابر مسکرانے لگا اور بولا چچا جان اب آپ کو میرے گھر چلنا ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے ملے اور شادی کی ساری تیاریاں بھی دیکھیں۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا اس کی والدہ نے بڑے احترام سے میرا استقبال کیا اور کہا کہ بھائی صاحب صابر آپ کے بارے میں روز اتنی باتیں کرتا ہے کہ اب تو آپ ہمارے اپنے ہی لگتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت اپنا پن محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد صابر اپنی دونوں بہنوں کو بھی میرے پاس لے کر آیا۔ دونوں لڑکیاں بہت ہی مہذب اور پیاری تھی۔ انہوں نے آتے ہی میرے پاؤں چھوئے
اور مسکرا کر بولی، چچا جان السلام علیکم، آپ ہمارے گھر پہلی بار آئے ہیں، آج آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے، پہلے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے پھر جائیے۔ میں ان کی باتیں سن کر مسکرا دیا۔ دونوں بہنیں سچ میں مجھے اپنے چچا کی طرح مان رہی تھی۔ کوئی میرے لیے پانی لے کر آئی تو کوئی چائے بنا لائی، کوئی پوچھ رہی تھی کہ چچا جان آپ کو مٹھائی پسند ہے یا نمکین، اور کوئی بار بار کہہ رہی تھی کہ کھانا تھوڑا اور لیجیے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی غیر کے گھر نہیں بلکہ اپنے ہی خاندان کے درمیان بیٹھا ہوں۔ اتنا اپنا پن مجھے بہت وقت کے بعد محسوس ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، ہر طرف ہنسی گونج رہی تھی۔ کوئی کپڑے خریدنے جا رہا تھا، کوئی زیورات کی بات کر رہا تھا، کوئی مہمانوں کی فہرست بنا رہا تھا۔ صابر ہر چھوٹی بڑی بات مجھ سے پوچھتا تھا اور کہتا تھا کہ چچا جان آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ شادی والا دن بھی آ گیا۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ صحن میں خوبصورت نکاح گاہ بنائی گئی تھی، رشتہ داروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، ڈھول بج رہے تھے اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ میں بھی نئے کپڑے پہن کر تیار ہوا۔ جب عالم دین نے رخصتی کے لیے لڑکی کے باپ کو بلایا تو صابر نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، عالم دین آج میری بہن کی رخصتی میرے چچا جان کریں گے، کیونکہ میرے لیے یہی میرے ابا جان ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر وہاں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ نکاح گاہ میں گیا اور کانپتے ہاتھوں سے صابر کی بہن کا نکاح پڑھوایا۔ اس پل مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا ایک بہت بڑا خالی پن بھر دیا ہو۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، لیکن آج یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ فخر اور خوشی کے تھے۔ شادی بہت اچھے سے مکمل ہوئی، تمام لوگ خوش تھے۔ دلہا دلہن نے مجھ سے پیار لیا اور صابر کی بہن نے جھک کر کہا، چچا جان اب سے آپ میرے بھی ابا جان جیسے ہیں، آپ کی دعا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے دل سے دعا دی، اور اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ خون کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن دل سے بنے رشتے زندگی بھر ساتھ نبھاتے ہیں۔ اور اس رات جب میں اپنے گھر واپس لوٹا تو میرے چہرے پر ایک ایسی مسکان تھی جو شاید کئی سالوں بعد لوٹ کر آئی تھی۔ اب صابر کی ایک بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی اور گھر میں صرف صابر اور اس کی چھوٹی بہن ہی رہتے تھے، لیکن ان کے گھر کا ماحول پہلے کی طرح ہی خوشیوں سے بھرا رہتا تھا۔ صابر آج بھی روز میرے گھر آتا تھا، کبھی صبح چائے لے کر آ جاتا تو کبھی شام کو میرے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا۔ مجھے اب ایسا لگتا تھا جیسے وہ سچ میں میرا اپنا بیٹا ہو۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح میرے گھر آیا، لیکن آج اس کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور چہرے پر بڑی سی مسکان تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے جھک کر سلام کیا اور بولا، چچا جان آج میں آپ کو ایک اور بہت بڑی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ میں نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، آج تو تم بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہو۔ تو وہ بولا، چچا جان آپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا ڈیری فارم اب بہت اچھی طرح چل رہا ہے۔ شروعات میں مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں کام چلے گا یا نہیں، لیکن اب ہر مہینے اچھا منافع ہونے لگا ہے۔ آس پاس کے کئی گاؤں اور شہروں میں بھی ہمارا دودھ جانے لگا ہے۔ میں نے کچھ اور گائے اور بھینسیں بھی خرید لی ہیں اور اب میرے ساتھ کئی لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس دن آپ مجھ پر بھروسہ کر کے میری مدد نہیں کرتے تو شاید میں کبھی اپنا کام شروع ہی نہیں کر پاتا۔ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے پر بھی مسکان آ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کامیابی میری اپنی کامیابی ہو۔ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا مجھے تم پر شروع سے بھروسہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم محنتی ہو اور ایک دن ضرور آگے بڑھو گے۔ محنت کرنے والا انسان کبھی ہارتا نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر جذباتی ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، چچا جان اس میں آپ کے پورے 1,00,000 روپے ہیں۔ اب میرا کام اچھی طرح چلنے لگا ہے، اس لیے میں آپ کے پیسے لوٹانے آیا ہوں۔ یہ آپ کا حق ہے، براہ کرم اسے رکھ لیجئے۔ میں نے لفافے کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف مسکرا کر کہا کہ نہیں بیٹا، میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ وہ حیران ہو کر بولا، کیوں چچا جان، یہ تو آپ کا پیسہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا جب میں نے تمہیں یہ پیسے دیے تھے تب میں نے کوئی سودا نہیں کیا تھا، میں نے ایک بیٹے کی مدد کی تھی، اور آج جب تمہارا کام چل پڑا ہے تو مجھے اس سے بڑی خوشی اور کیا ملے گی۔ یہ پیسے اب تمہارے زیادہ کام آئیں گے۔ تم اپنے کام کو اور زیادہ آگے بڑھاؤ، اپنی چھوٹی بہن کا اچھے سے خیال رکھو، اس کا مستقبل بناؤ۔
میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ صابر بار بار کہنے لگا کہ نہیں چچا جان، ایسا مت کہیے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی اور کہا اگر تم سچ میں مجھے اپنا باپ مانتے ہو تو میری بات مان لو اور یہ پیسے واپس اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا چچا جان، آپ سچ میں بہت بڑے دل والے انسان ہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ ملا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا میں بھی خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا بیٹا ملا۔ اس کے بعد میں اکثر صابر کے گھر بھی جانے لگا۔ اس کی چھوٹی بہن بھی میرا بہت احترام کرتی تھی۔ جب بھی میں ان کے گھر جاتا تو وہ فوراً میرے لیے چائے بنا دیتی اور کہتی کہ چچا جان آپ بیٹھیے، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ مجھے وہاں اتنا اپنا پن ملتا تھا کہ میں اپنے سارے دکھ درد بھول جاتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت صابر میرے پاس آیا، اس کے چہرے پر پھر وہی خوشی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ چچا جان آج میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینے آیا ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا آج پھر کیا اچھا ہو گیا؟ وہ بولا چچا جان میں نے شہر میں اپنے لیے ایک بہت بڑا گھر خرید لیا ہے۔ اب ہمارا کام اتنا بڑھ گیا کہ روز شہر آنا جانا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے وہیں ایک اچھا سا گھر لے لیا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا بیٹا، محنت کا پھل مل رہا ہے۔ تبھی اس نے میری طرف دیکھا اور بولا چچا جان اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ انکار مت کیجیے گا۔ میں نے کہا پہلے بات تو بتاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا چچا جان میں چاہتا ہوں کہ اب آپ بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں چل کر رہیں۔ میں آپ کو اس گاؤں میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کی بات سنتے ہی میں کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک وہ دن گھوم گیا جب میرا اپنا بیٹا شہر جاتے وقت مجھے اسی گھر میں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ ابا جان آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، لیکن آج یہ غیر کا بیٹا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ نہیں بیٹا میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میری پوری زندگی اسی گھر میں گزری ہے، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ صابر نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا بالکل بھی نہیں چچا جان، میں آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے مجھے باپ کا پیار دیا ہے، اب میری باری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو کام سے گھر لوٹوں تو آپ دروازے پر بیٹھے ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی بہن کے سر پر بھی باپ کا سایہ بنا رہے اور مجھے بھی ہر دن یہ محسوس ہو کہ میرے ابا جان میرے ساتھ ہیں۔ اگر میں آپ کو یہاں چھوڑ کر چلا گیا تو مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سچائی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں کوئی لالچ نہیں تھا، صرف اپنا پن تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا بیٹا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس نے بنا دیر کیے گھر کے اندر جا کر میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں اسے بار بار کہتا رہا کہ رہنے دو بیٹا، میں خود کر لوں گا، لیکن وہ ہنستے ہوئے بولا کہ نہیں چچا جان اب یہ کام آپ کا نہیں میرا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے میرے سارے کپڑے اور ضروری سامان بڑے پیار سے پیک کیا۔ پھر اس نے گھر کا دروازہ بند کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور بولا چلیے چچا جان اب یہ گھر نہیں بلکہ ہمارا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ رشتے خون سے نہیں دل سے بناتا ہے۔ میرا اپنا بیٹا مجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا لیکن صابر نے مجھے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا، اور اس دن میں اپنے پرانے گھر سے رخصت لے کر صابر کے ساتھ شہر میں اس کے نئے گھر کی طرف چل پڑا، جہاں مجھے صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک نیا خاندان ملنے والا تھا۔ اب میں صابر اور اس کی چھوٹی بہن تینوں ایک ساتھ شہر والے نئے گھر میں رہنے لگے تھے۔ وہ گھر بہت بڑا تھا، کھلا کھلا تھا اور ہر طرف اپنا پن محسوس ہوتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس گھر میں مجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا تھا۔ صابر اور اس کی بہن دونوں میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کئی بار مجھے لگتا تھا کہ شاید پچھلی زندگی میں میرا ان سے کوئی رشتہ رہا ہوگا۔ صبح ہم تینوں بہت جلدی اٹھتے تھے۔ میں اور صابر روز ساتھ میں سیر کرنے جاتے، راستے بھر طرح طرح کی باتیں کرتے، کبھی پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرتے تو کبھی اس کے کام کے بارے میں باتیں کرتے۔ سیر کر کے واپس آتے تو اس کی بہن ہمارے لیے گرم جوش ناشتہ تیار کر کے رکھتی۔ ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ہنسی مذاق کرتے اور پھر صابر اپنے ڈیری فارم کے کام پر نکل جاتا، اس کی بہن بھی اپنے کاموں میں لگ جاتی اور میں گھر پر آرام سے اپنا وقت گزارتا۔
اب میری زندگی پہلے جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ جہاں پہلے ہر دن اکیلا پن میں گزرتا تھا، وہیں اب ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوا لگتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیر سے ہی صحیح لیکن مجھے ایک نیا خاندان دے دیا۔ کئی مہینے اسی طرح خوشی خوشی گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف میرے بیٹے عثمان کی آواز تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابا جان کیسے ہیں آپ؟ میں نے پرسکون آواز میں کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم بتاؤ اتنے دنوں بعد کیسے یاد کیا؟ اس نے کچھ پل خاموش رہ کر کہا، ابا جان میں آپ سے ملنا آنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جب من کرے تب آ جانا۔ فون رکھنے کے بعد میں کچھ دیر سوچتا رہا کہ آخر اتنے مہینوں بعد اسے میری یاد کیسے آ گئی، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اگلے دن صبح میں ہمیشہ کی طرح صابر کے ساتھ سیر کر کے گھر لوٹا ہی تھا کہ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ صابر نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا عثمان، میری بہو فاطمہ اور میرا چھوٹا سا پوتا کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ پل کے لیے حیران رہ گیا۔ میرے من میں ایک ساتھ کئی سوال آنے لگے کہ انہیں اس گھر کا پتہ کیسے ملا اور یہ لوگ اچانک یہاں کیوں آ گئے۔ صابر نے بنا کچھ پوچھے بڑے احترام سے انہیں اندر بلایا، پانی دیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تک گھر میں بالکل سناٹا رہا، پھر میرا بیٹا آہستہ سے میرے پاس آیا اور میرے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی کبھی قدر نہیں کی۔ میں ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے آپ کے پاس آیا، جب مجھے آپ کی ضرورت ہوتی تھی تبھی آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا اور کام نکلتے ہی آپ کو واپس بھیج دیتا تھا۔ میں بہت خود غرض بن گیا تھا، میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ ایک باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ میں نے پرسکون ہو کر اس کی باتیں سنی۔ وہ آگے کہنے لگا، ابا جان جس کمپنی میں نوکری کرتا تھا وہاں کچھ مہینے پہلے ایک نیا لڑکا آیا تھا، وہ بہت ہی محنتی تھا، آہستہ آہستہ سب کا بھروسہ جیت لیا اور کمپنی والوں نے مجھے نکال کر اسے میری جگہ رکھ لیا۔ کمپنی نے جو فلیٹ مجھے دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ اب میرے پاس نہ نوکری ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے وہ گھر۔ مجھے اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ شاید یہ سب میری غلطیوں کی سزا ہے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری غلطی کا احساس کرا دیا۔ ابا جان اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے اور ہمارے ساتھ گھر واپس چلیے، ہم پھر سے اپنے پرانے گھر میں ساتھ رہیں گے۔ اس بار میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل دکھی بھی ہوا اور پگھل بھی گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے مجھے اکیلا چھوڑا تھا، کیونکہ باپ اپنے بچوں سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا۔ لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ اب میری زندگی بدل چکی ہے، اب مجھے یہاں اپنا خاندان مل گیا ہے۔ صابر اور اس کی بہن نے مجھے وہ احترام اور پیار دیا ہے جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں اب انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن تم میرے بیٹے تھے، ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ میں نے اپنی جیب سے اپنے پرانے گھر کی چابی نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ لو اس گھر کی چابی، اب وہ گھر تمہارا ہے، تم وہاں اپنے خاندان کے ساتھ خوشی سے رہو، جب بھی میری ضرورت پڑے تو میں تمہارے لیے ہمیشہ رہوں گا، لیکن اب میں یہی صابر کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بیٹے نے آنسو بھری آنکھوں سے چابی لی، اس نے میرے پاؤں چھوئے اور کہا کہ ابا جان میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میرے من میں اس کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ دعا تھی کہ اس کی زندگی پھر سے اچھی ہو جائے۔ وقت پھر اپنی رفتار سے چلتا رہا، دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اب میرا بیٹا اور بہو کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے، پہلے کی طرح ان میں گھمنڈ نہیں رہا تھا، وہ میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے، لیکن میں کبھی ان کے گھر رہنے نہیں گیا کیونکہ میں نے اپنا گھر اور اپنا خاندان اب یہیں بنا لیا تھا۔ ایک دن میرا پوتا جو اب 4 سال کا ہو چکا تھا اپنے امی ابا کے ساتھ میرے پاس آیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ دوڑ کر میری گود میں چڑھ گیا اور معصومیت سے بولا، دادا جان آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ میں تو گھر میں آپ کی صرف تصویر ہی دیکھتا ہوں۔ میں روز امی ابا سے کہتا ہوں کہ دادا جان کو گھر لے آؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دادا جان نہیں آئیں گے، آپ میرے ساتھ چلیے نا، مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس کی معصوم باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پھیرتے ہوئے کہا،
بیٹا میں ضرور تمہارے گھر آؤں گا اور تم سے ملنے بھی آتا رہوں گا۔ تم جب بھی مجھے یاد کرو گے میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ پھر میں اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ان کے گھر بھی گیا۔ وہاں اس نے مجھے اپنے کھلونے دکھائے، میرے ساتھ کھیلا اور پورے گھر میں میرا ہاتھ پکڑ کر گھومتا رہا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اب میرا بیٹا اور بہو سچ میں بدل چکے تھے۔ وہ میرا ادب احترام کرتے تھے، میری ہر بات کا خیال رکھتے تھے اور اپنی پچھلی غلطیوں پر شرمندہ بھی تھے۔ میں اب کبھی کبھی ان سے ملنے چلا جاتا تھا اور وہ بھی مجھ سے ملنے آتے رہتے تھے۔ اسی دوران میں نے صابر کی بھی ایک بہت اچھی اور مہذب لڑکی دیکھ کر شادی کروا دی۔ اس کی بیوی بھی بہت اچھی نکلی۔ اس نے مجھے پہلے ہی دن ابا جان کہہ کر بلایا اور میرے پاؤں چھوئے۔ اس دن مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کی ساری کمی پوری کر دی ہے۔ وہ بھی میرا بالکل میری بیٹی کی طرح خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر دوائی دیتی، کھانا کھلاتی اور کبھی مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ آج میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا اپنا بیٹا بھی اب سدھر چکا ہے، میرا پوتا بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن میں آج بھی صابر کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں، کیونکہ اس نے بغیر کسی لالچ کے مجھے اپنا باپ مانا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنا اور مجھے وہ احترام دیا جس کی ہر بوڑھے ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بس یہی سیکھا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، رشتے پیار، احترام اور اپنا پن سے بنتے ہیں، اور سچا بیٹا وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے باپ کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔